السلام علیکم یا ولی اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت ہم قاہرہ کے مشہور قبرستان جو جبل مقطم کے تحت ہے کہ اس کے سامنے ہی ہے، یہاں پر شیخ احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور میرے ساتھ چودھری شاہد صاحب، علامہ کاشف صاحب، علامہ قمر عباس صاحب موجود ہیں۔ الحمدللہ اب ہم اس مزار شریف کے اندر سے بھی زیارت کریں گے، مسجد شریف کی بھی زیارت کروائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت ہم تاج العارفین قطب الوارثین امام احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس خوبصورت عظیم الشان مسجد میں داخل ہو چکے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت اس میں کام کیا ہوا ہے، اور اس مسجد میں بہت راحت ہے، بہت سکون ہے۔ جو اس کو جاننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس جگہ کا وزٹ کرے، تو انشاءاللہ اسے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی پرسکون جگہ ہے یہ۔ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قاہرہ میں قرافت القبرۃ الشاذلیہ مشہور قبرستان میں موجود ہے، اور یہ سیدنا احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد شریف ہے، اور یہیں پر آپ کا مقبرہ شریف ہے۔ تو اوپر آپ کا یہ نام شریف اور تمام چیزیں یہاں پہ الحمدللہ تفصیل کے ساتھ بیان کی ہوئی ہے کہ ھذا مقام العارف باللہ سید احمد بن عطا اللہ اسکندری المتوفی فی جماد الاخر، نیچے سن لکھا ہوا 709 ہجری۔ اب ہم مزار شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں، مسجد سے ہی راستہ ہے مزار شریف کے داخلے کا۔ تو سیدنا امام احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کس بلند مقام پہ فائز تھے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابن نحوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو آپ الازہر شریف میں کرسی پہ بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے۔ آپ کا کلام بڑا زبردست کلام تھا جو لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتا تھا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ شیخ کا کیا مقام ہے تصوف میں، کیا مرتبہ ہے۔ تو شیخ نے اپنے کلام کو منقطع کیا اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے ابن نحوی، میرا مقام تو یہ گناہ گاروں میں ہے اور خطا کاروں میں میرا مقام ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھ پہ ہیبت طاری ہو گئی اور میں خاموش ہو گیا کہ میرے دل کی بات انہوں نے جانی۔ اس کے بعد پھر جب میں آپ سے سلام کر کے واپس چلا آیا، جب میں سویا تو مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام ایک عظیم مقام پر تشریف فرما ہے، آپ کے گرد صحابہ کرام ہیں، اور ایک خلق کثیر آپ علیہ السلام کے سامنے جمع ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تاج الدین احمد ابن عطا اللہ اسکندری کہاں ہے؟ تو آپ اس وقت حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے احمد ابن عطا اللہ اسکندری، آپ کلام کرو، گفتگو کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کلام سے محبت کرتا ہے، آپ کے کلام کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے کلام کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کی محبت میں، تو پھر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں اسی وقت اٹھا اور جب آپ سے ملنے کے لیے دوبارہ پہنچا تو آپ مسجد میں گفتگو فرما رہے تھے، اور وہی کلام کی گفتگو فرما رہے تھے جو کہ آپ نے اس خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی۔ اس کے بعد شیخ نے پھر مجھ سے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شیخ کا اصل مقام ہے۔ تو شیخ ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن نحوی، بہت بڑا مقام تو ابھی تم سے چھپا ہوا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ تو الحمدللہ ایسی عظیم الشان بزرگ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں کہ جن کی دنیا جن کے مقام کی گواہیاں دے رہی ہے۔ بڑے بڑے علماء نے آپ کے حوالے سے لکھا، آپ مفتی طریقت، مفتی شریعت بھی تھے، آپ جامع شریعت و طریقت تھے، آپ دونوں سمندروں کو جمع کرنے والے تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم امام کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور ہم پر خصوصی کرم فرمائے، ان کی فیض سے ہمیں متمتع فرمائے، ان کی الحکم العطائیہ کے فیض کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ الحمدللہ ناظرین، آپ مزار شریف کی زیارت کر رہے ہیں، اور الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ تمام جانب سے مزار شریف کی زیارت کرائی جائے۔ یہ اس وقت بورڈ پہ وائٹ کلر کے بورڈ پہ
آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات لکھی ہوئی ہیں جو کہ آپ کی کتاب الحکم العطیہ کے آخر میں درج ہیں، اور الحمدللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی الحکم العطیہ کی ایک ایک حکمت کو لے کے اس کی تشریح کی جائے اور آپ کے پیغام کو جو آپ لوگوں تک پہنچایا جائے، اور الحمدللہ رب العالمین۔ پھر یہ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات طیبہ کے حوالے سے بہت بزرگوں نے لکھا ہے اور کافی ڈیٹیل میں لکھا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنے اسی ویڈیو میں اس کے آخر میں کچھ آپ کی زندگی کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کا تعارف پیش کیا جا سکے، تاکہ آپ اس عظیم امام کے بارے میں جان سکے اور ان کی برکتوں سے متمتع ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم الحمدللہ قاہرہ میں قرافۃ الکبریۃ الشاذلیہ میں موجود ہیں، اور یہاں پر اس امت کے ایک عظیم امام، جامع شریعت و طریقت، مفتی شریعت و طریقت، حجت العارفین، امام الواصلین قطب سیدنا احمد بن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور یہ وہ عظیم شان شخصیت ہے کہ جن کی جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ سیدنا امام ابوالعباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین و خلیفہ ہیں، اور امام ابوالعباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ قطب الأقطاب سیدنا امام ابوالحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سجادہ نشین و خلیفہ ہیں۔ سیدنا احمد بن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان عظیم شخصیات میں سے ہے کہ جن کے ذریعے سلسلہ شاذلیہ کی ترویج ہوئی، اور جتنا بھی یعنی تحریر میں جو سب سے پہلے کام کیا سلسلہ شاذلیہ کے حوالے سے آپ ہی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آپ متعدد کتب کے مصنف ہیں، جن میں تصوف کی کتابیں بھی شامل ہیں، فقہ کی کتابیں بھی شامل ہیں۔ فقہ مالکیہ آپ اپناتے تھے اور اسی پہ آپ عمل کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرشد کے نور نظر تھے، اور آپ الحمدللہ دین اسلام کے ایک عظیم امام تھے، قاضی القضات تھے، اور ابن تیمیہ گمراہ شخص کے ہے آپ نے باقاعدہ مناظرہ کیا، اور اس کی گمراہیوں پر آپ نے اسے مطلع بھی کیا، اور تصوف کے اندر آپ نے ایسی عظیم الشان کتابیں لکھی ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو آج اس عظیم الشان شخصیت کے بارگاہ میں حاضر ہیں، اور میں اپنے لیے بھی، اپنے اہل خانہ کے لیے، اور تمام میرے احباب مریدین سلسلہ شاذلیہ سے متعلقین اور جمعیت اہل سنت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم امام کے وسیلے سے دنیا آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور ان کی برکتیں ہمیں دنیا آخرت میں عطا فرمائے، اور سلسلہ شاذلیہ کا خصوصی فیض ہمیں عطا فرمائے۔ اے رب کریم، تو ہم پر وہ انعام نازل فرما دے جو تو نے ان اولیاء کرام پہ نازل کیا، تو ہمیں وہ فتوحات عطا فرما دے جو تو نے ان اولیاء کرام کو عطا فرمائی۔ اے رب کریم، سلسلہ شاذلیہ کا خصوصی فیض عطا فرما دے۔ اے رب کریم، حبیب علیہ السلام کے طفیل ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرما۔ اے رب کریم، ہمارے جتنے بھی احباب ہیں، متوسلین ہیں، محبین ہیں، مریدین ہیں، اے رب کریم سب کو سلسلہ شاذلیہ کا خصوصی فیض عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ولا صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، الحمد لله رب العالمين۔